عمران صاحب، جو خبریں پاکستان سے یہاں تک پہنچتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل نوجوانوں کو بہت اپدیش دیتے ہیں، پریچ کرتے ہیں کیسے فیملی ویلیوز پر دھیان دینا چاہیے. یہ بات صحیح ہے؟ کبھی کبھی. لیکن آپ جو لوگوں کو بتاتے ہیں وہ اپنے اوپر تو آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں. جب آپ نوجوان تھے تب آپ نے کیا کیا حرکتیں کی تھی جب آپ لندن میں رہتے تھے، اس کا چٹھا تو لوگوں کو معلوم ہی ہوگا. دیکھیں، اس لیے میری طرح کا آدمی زیادہ بہتر بتا سکتا ہے، کیونکہ جس نے کبھی نہ مغرب دیکھا ہو، نہ اس نے کسی فیز سے گزرا ہو، وہ کیسے لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ میری طرح کا آدمی جس نے سارے فیزز دیکھے، جس نے مغرب کے کلچر کو بڑے قریب سے دیکھا، جو مغرب میں اپنایا گیا، اور جس نے پھر دو کلچر کو اینالائز کیا، ان کی طاقت دیکھی، ان کی کمزوریاں دیکھی، تو میری طرح کا آدمی زیادہ کوالیفائڈ ہے نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہ ان کو کس چیز سے بچنا چاہیے، کس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. ایک بندروں کی طرح کسی اور کلچر کو کاپی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ میرے سے میں سمجھتا ہوں نوجوان زیادہ سنیں گے بجائے اس کے جس کو پتہ ہی نہیں جو بھی حرکتیں ہوں گی. کوئی ایسی، میں ایک نارمل اپنے زمانے کا نوجوان تھا، اور کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھا کہ جو میں کوئی پلے بوائے ہوں یا یہ میڈیا میں. دیکھیں نا، آپ کی مجبوری ہوتی ہے، آپ میڈیا میں آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، آپ کو چینلز اپنے لوگوں کو دکھانی ہوتی ہیں، اخبار بیچنے ہوتے ہیں. یہ خبریں چھپتی تھی، آپ کو بہت مزہ آتا تھا. یہ میں کبھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ تھا، لیکن میں کچھ تو مانا وہ نہیں. کچھ تو مانا. میری ہلکن کا نام آپ کے ساتھ جڑا، آپ کو یاد آ رہے ہوں گے کہ کر کے یہ سب. لیزا کیمبل کا نام آپ کے ساتھ جڑا. ٹی وی سٹار اناستیسیا کک، ایم ٹی وی کی کرسٹین بیکر. اب کچھ تو سچ ہوگا اگر اتنے سارے نام دیے ہیں تو. یہ تو بھی آپ نے تھوڑے گنے ہیں. اور یہ وہ نام ہے جن کو کسی کو بھی میں جانتا تھا، وہ آپ نے سارے نام ڈال دیے. میں اس لیے کہا اس سے زیادہ لوگوں کو میں جانتا. میں ایک بیچلر تھا، زیادہ کرکٹ کھیلتا تھا، شادی نہیں تھی، اس پہ اسپیکولیشن ہوتی تھی، کسی پارٹی میں چلا جاؤں، کسی سے نظر آ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں جو آپ نے ناموں کی لسٹ دی ہے، اس کو کیا آدمی ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو ایسے؟ لیکن یہ بات اور یہ اتنی پرانی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو بھول بھی چکا ہوں یہ سب چیزیں. کبھی نہ کبھی کسی کو تو یاد دلانا پڑتا ہے عمران صاحب. میرا تو ایک شادی سے پہلے کا فیز تھا جو میں بھول چکا ہوں. اس کے بعد شادی کے بعد کا فیز ہے، اس کو وہ مجھے یاد ہے، اس کے اوپر کوئی بات کرے. تو جو جیت تھی، خوشی تھی، جو خمار تھا، اس میں آپ نے استعمال کیا اپنے کینسر ہاسپٹل کو پبلسٹی دینے کے لیے. اس وقت جو آپ نے اسپیچ دی اس میں کہا کہ مجھے کینسر ہاسپٹل کے لیے مدد چاہیے. اس میں تو مجھے کوئی شرم ہے ہی نہیں، کیونکہ میں تو آپ کو عرض کی کہ میں تو کھیل ہی ہاسپٹل کے لیے رہا تھا. اور ہاسپٹل میری ذات کا ہاسپٹل تو نہیں تھا، پاکستان کے لیے، پاکستان کا واحد کینسر ہاسپٹل بننا تھا. تو میں تو اپنے ملک کے لیے کر رہا تھا. تو مجھے تو اس میں کوئی شرم نہیں کہ میں نے پبلسٹی دی. میں نے تو 2 سال سے پبلسٹی دے رہا تھا. میں تو جب کوئی پرائز جیتتا تھا میں وہ اپنے ہاسپٹل کو دیتا تھا. مثلا آسٹریلیا میں 2-3 سال پہلے کرکٹر آف دا ایئر بنا پاکستان ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے. تو جان کے میں نے کرکٹر آف ایئر کا جو گاڑی کا ایوارڈ تھا وہ ہاسپٹل کو ڈونیٹ کیا، اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. آپ اپنے ایوارڈ ہاسپٹل کو دے دیں، کسی کو آپتی نہیں تھی. لیکن جو پلیئرز ہیں ان کو لگا کہ جب لوٹ رہے تھے واپس سنگاپور میں رکے، سنگاپور کے ایمبیسڈر نے ایک چیک دیا، وہ پوری ٹیم کے لیے چیک ہونا چاہیے تھا، آپ نے اس کو بھی ہاسپٹل میں لگا دیا. جب مجھے یہ خیال ہوا کہ کئی ہمارے کھلاڑیوں میں یہ خدشہ ہے کہ میں ٹیم کا پیسہ ہاسپٹل میں لگا رہا ہوں، تب میں نے فیصلہ کیا اس کے بعد کرکٹ ختم کرنے کا. کیونکہ اس کے بعد میری تو فوکس ہاسپٹل تھا، اور میں تو کرکٹ کھیل ہی رہا تھا اور یہ اناؤنس کر کے کھیل رہا تھا ہاسپٹل کے لیے. تو اس میں تو لیکن یہ کہنا کہ میں لڑکوں کا پیسہ ہاسپٹل میں لگاؤں، یہ تو کبھی کسی صورت میں نہیں کر سکتا تھا. اور یہ جو آپ سنگاپور کی بات کر رہے ہیں، وہ ایمبیسڈر ابھی بھی ہے، اب سنگاپور میں نہیں ہے، اسلام آباد میں ہے. اس نے پیسے ہی ہاسپٹل کے لیے اکٹھے کیے تھے. لیکن لڑکوں کو امپریشن ضرور لگا کہ وہ پیسہ ٹیم کے لیے تھا. کئی لڑکے لالچی ہوتے ہیں اور ان کو یہ پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں. میں یہ کہوں گا بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی لالچ کے اندر یہ سمجھا کہ میں نے ان کا پیسہ ہاسپٹل. کہ کرکٹ نے آپ کو سپر سٹار بنایا، جنتا نے آپ کو بہت پیار دیا، نوجوانوں نے ایک طرح سے گاڈ آف کرکٹ، خدا سمجھا آپ کو. لیکن آپ نے کرکٹ کے لیے کیا کیا؟
کرکٹ کے لیے جب میں پلیئر تھا کوشش کی ٹیم کو جتانے کے لیے. جب میں کیپٹن بنا تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز میں کہ پاکستان ٹیم جب میں چھوڑ کے گیا تو پاکستان کی بہترین ٹیم تھی اور وہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم تھی اور جو وہ 92 کے بعد ٹیم تھی وہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 ٹیم ٹیلنٹ کے اندر وہ دنیا کی نمبر 1 ٹیم تھی. ساتھ کھیلتے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرکٹ میں جو اپنا کریئر تھا اس کا استعمال صرف اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا, اپنا ڈومینیشن کرکٹ پر بڑھانے کے لیے کیا. میں نے 1987 کے اندر میں نے اپنی ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جو آگ تھی, جو جنون تھا کرکٹ میں, وہ ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ وہ اس سطح پہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیک پہ چھوڑوں بجائے اس کے کہ مجھے کوئی نکال دے ٹیم سے. میں جب پیک پہ ہوں تو میں کرکٹ چھوڑوں. اس کے بعد جنرل ضیاء نے مجھے پبلکلی ریکویسٹ کی کہ ٹیم کے اندر واپس آؤ, ٹیم کو ضرورت ہے. تو میں پھر ٹیم کے لیے واپس آیا اور اس کے بعد پھر میں کرکٹ چھوڑنے کا سوچ رہا تھا, لیکن تب تک میں نے کینسر ہاسپٹل کا پروجیکٹ شروع کیا. تو کینسر ہاسپٹل کے پروجیکٹ کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے, جو ہمارے ساتھ بورڈ آف گورننس تھے, ان سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ کرکٹ سے اس وقت نکل جائیں گے تو آپ اس ہاسپٹل کو بنا نہیں سکیں گے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پبلک آئی میں رہنا ہے, آپ کو پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور اگر آپ کے پاس آپ پبلک آئی سے نکل گئے تو ہم ہاسپٹل کے لیے جو اتنا زیادہ 70 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا تھا آپ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کے بعد میں صرف کرکٹ کھیلا کینسر ہاسپٹل کے لیے. کو کیا لگتا ہے آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی یا یہ والی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں انسان کی ایسپریشنز ہوتی ہیں. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا, پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کی تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون, یہ ایک ایمبیشن, ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی, کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی. اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں. نہیں, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم. میں ایک وہ انسان رہا ہوں ہمیشہ جس کو کچھ نہ کچھ جنون رہا. کرکٹ کا جنون 9 سال کی عمر میں شروع ہوا, پھر 9 سال ہسپتال کا جنون رہا جب میری والدہ کو کینسر ہوئی اور اس سے ان کی وفات ہوئی. تو ایک پالیٹکس کا میں پولیٹیکل کریئر تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا. میں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی صرف پولیٹیکل چینج سے آ سکتی ہے. دنیا کے اندر کوئی معاشرہ سوائے پولیٹیکل چینج کی تبدیلی نہیں کسی معاشرے میں آئی. تو جب یہ اس کا فیصلہ کیا تو یہ پھر ایک جنون, یہ ایک ایمبیشن, ایک خواب بن گئی. تو اگر میں اپنی پالیٹکس یا جو بھی میرا یہ جو جنون ہے یہ چھوڑ کے اور شادی کو توجہ دے کے اور انگلینڈ میں جا کے بیٹھ جاتا تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا شادی پھر چل جانی تھی, کیونکہ جمائمہ نے ایک جنونی سے شادی کی تھی. اس میں مجھے جو شاید ان کو معلوم تھا کہ آپ میں یہ جنون ہے اور آپ سارا وقت سیاست پہ لگانے والے ہیں. نہیں, اس کو یہ تو پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں اپنے جو میری جو ڈریم ہے, جو ایمبیشن ہے, اسے پتا تھا کہ میں کمیٹڈ ہوں. اور وہ بھی یہ جانتی تھی کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کیا یہ شادی کامیاب ہو جائے گی. اس کو بھی یہ پتا تھا کہ میں انگلینڈ میں تو رہ نہیں سکتا, کیونکہ میں پاکستان کے علاوہ تو جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہمیں پتہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہم رہیں گے. تو جب وہ پاکستان میں میری پولیٹیکل لائف کی وجہ سے نہیں رہ سکی تو پھر ہماری شادی نہیں چل سکتی تھی.
یا آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرتے سیٹل ہوتے تو بہتر ہوتا، شاید سیاست کا جنون زیادہ کامیاب ہوتا؟ دیکھیں کیا ہوتا، یہ بڑا مشکل سوال ہے، کوئی نہیں ہے اس کا جواب دے سکتا کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن آپ یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا، اور اس کے بعد اس سے آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب میں کبھی شادی کروں گا تو یہ دیکھوں گا کہ وہ عورت کیا پولیٹکس کے اندر، جو میری پولیٹیکل لائف ہے اس میں کیا وہ اسے آئیڈینٹیفائی کرے گی، کیا اس کا اس میں بھی وہ پیشن ہوگا جو میں جس طرف جا رہا ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ شادی نہیں کروں گا اگر میں سمجھوں کہ کوئی اس پولیٹیکل لائف میں فٹ نہیں ہو سکتی۔ ارادہ ہے شادی کرنے کا؟ دیکھیں میری زیادہ زندگی بیچلر کی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شادی کی زندگی تھی وہ اس سے بہت سپیریئر تھی، یعنی کہ جو شادی میں انسان کو خوشی ملتی ہے، حالانکہ میری بڑی مشکل تھی زندگی، کیونکہ ایک طرف پولیٹکس کھینچ رہی تھی، ایک اس کے لیے جمائمہ کے لیے مشکل تھا وہ ساری زندگی اس لائف میں اڈیپٹ کرنا، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جو شادی کی زندگی کی خوشی تھی وہ بیچلر لائف سے بہت بہتر تھی۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ میں پھر سے شادی کروں گا، لیکن کیا وہ شادی نہیں کروں گا اگر میں یہ سمجھوں کہ وہ میں اس کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ یہ تو آپ کا اپنا خیال ہے، جمائمہ نے کیا کہا، ان کا دل ٹوٹا کس لیے؟ دیکھیں دونوں کے لیے مشکل تھا، دونوں کے لیے شادی چھوڑنا مشکل تھا، کیونکہ ہماری شادی کوئی اس طرح تو شادی نہیں ٹوٹی کہ ہمارے ایسے اختلافات ہو گئے کہ ہماری شادی چل نہیں سکتی تھی۔ ہماری شادی تو اس لیے ٹوٹی کہ وہ جب انگلینڈ جا کے رہنا شروع کر دی اور میں پاکستان، تو دو ملکوں میں اگر میاں ایک ملک میں بیوی دوسری ملک میں شادی نہیں چل سکتی، تو ہمارے تو سرکمسٹانسز کی وجہ سے شادی علیحدہ ہوئی۔ ظاہر ہے بڑا مشکل مرحلے سے ہم دونوں گزرے۔ آپ نے کوشش کی تھی کہ یہ کسی طرح سے کامیاب ہو ابھی؟ جی بالکل، دونوں نے ہم نے بڑی کوشش کی، اور ہم نے ڈیورس اناؤنس کرنے سے کم از کم 1.5 سال پہلے سے ہم نے ہر قسم کی کوشش کی، کسی طرح کی کوئی کمپرومائز سیٹلمنٹ ہو کہ آدھا وقت ادھر گزر جائے آدھا وقت ادھر گزر جائے، لیکن نہیں۔ عمران خان نے اچھے جواب دیے ہیں، آنیسٹلی اپنی بات کی ہے، وہ ایک شریف انسان ہے۔ کرکٹ میں تو واقعی انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے، لیکن اس کے بعد پاکستان کی کینسر ہاسپٹل بنا کر اس نے اور بھی بہترین کام کیے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اور بھی بڑے اور بڑھیا کام کرتے رہیں گے۔ اس یقین کے ساتھ کہ عمران صاحب کی جو انسانی طاقت ہے اس کا استعمال یہ اپنی سیاست کے لیے کر پائیں گے اور پاکستان اور ہندوستان کے رشتے بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے۔